الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 10 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے بالکل مطابق پیچھے آفاق کے کچھ پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی اور ان سے اپنے مدعا پر استدلال کیا۔ اب تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تاریخ سے تو اس میں پیغمبروں کی تاریخ زیادہ تر زیر بحث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو مبعوث کیا، انہوں نے جب اپنی قوموں پر حجت تمام کر دی تو پھر کس طریقے سے ہم نے جزا و سزا کے فیصلے کیے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کی دعوت اصلاً ایک ہی نقطے پر مرکوز ہے، اور وہ ہے آخرت کی منادی۔ لوگوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ جیسے ہی ختم ہوگی موت کے دروازے سے گزر کر تم ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاؤ گے، اس کے بارے میں خبردار ہو جاؤ۔ اسی کو عربی زبان میں انذار کہتے ہیں، خبردار کرنا۔ قرآن مجید اصل میں نذیر للعالمین ہے، انذار کی کتاب ہے۔ عام طور پر اس پہلو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کسی موضوع کو سامنے رکھ کے مختلف ابواب قائم کیے گئے ہوں۔ اس کی ہر سورہ اپنی جگہ مکمل مضمون ہے۔ ہر سورہ میں ایک ہی چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے استدلال کے طریقے بھی وہی ہیں، یعنی انفس سے استدلال، ہمارے نفس میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو بنیاد بنا کے دلیل دی جاتی ہے۔ آفاق سے استدلال، ہمارے گرد و پیش میں جو دنیا ہے اس میں اللہ کی آیات کو بنیاد بنا کے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ اور تاریخ سے استدلال، تو یہاں اب اسی طریقے کے مطابق تاریخ سے استدلال شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یعنی اوپر کی بات بیان کر کے ارشاد ہوا انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ قوم ظالم تھی، دونوں پہلوؤں سے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ جب دوسروں پر زیادتی کی جائے، ان کے جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے، تو اس کو ہم بھی اپنی زبان میں ظلم کہتے ہیں، عربی زبان میں بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی عربی زبانی سے آیا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ایک دوسرے معنی میں بھی آتا ہے، اور وہ ہیں ظالم لنفسہ ہی کے، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا۔ اس کو بالعموم ہمارے مترجمین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ظلم ڈھایا، اپنے آپ پر ظلم ڈھایا۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے، ہر جگہ قرینہ بتاتا ہے کہ کس پہلو سے آیا ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ یہ واقعہ یعنی
موسیٰ علیہ السلام کو کب پکارا گیا؟ یہاں یہ فرمایا نا کہ نادا ربک، تیرے پروردگار نے پکارا۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ یہ واقعہ یعنی پکارنے کا واقعہ وادی مقدس طوا میں اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام کئی برس کی جلاوطنی کے بعد مدین سے واپس آ رہے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ ان کے اپنے وطن میں جہاں وہ پیدا ہوئے پلے بڑے ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا، جس میں ان کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ چنانچہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ مدین کے علاقے میں ان کو پناہ ملی، اسی جگہ انہوں نے نکاح کیا، اور جیسے کہ طے ہوا تھا کم و بیش 8 سال وہ اپنے خسر کی خدمت میں رہے۔ یہاں تک کہ مدت پوری ہو گئی تو انہوں نے اب یہ چاہا کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس جائیں۔ ظاہر ہے ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے اعزاء اقربا وہ سب مصر ہی میں تھے، انہوں نے واپس جانا چاہا۔ سفر کے دوران میں سردی کا موسم تھا، وہ رات کہیں گزارنا چاہ رہے تھے۔ ایک جگہ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے کہ انہیں آگ نظر آئی۔ اس کی تفصیل آگے سورہ میں بیان ہوگی۔ سورہ قصص میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس کو ہم وہاں دیکھیں گے۔ بہرحال یہ مدین میں جلاوطنی کے زمانے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے کہ انہیں پکارا گیا۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ آگے اس کے بدل کے طور پر ارشاد فرمایا قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس، یعنی وہ کون سی ظالم قوم تھی؟ فرعون کی قوم۔ الا یتقون، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ یعنی وہ وقت نہیں آ گیا کہ اب انہیں خبردار کیا جائے؟ یہ خبردار کرنا، بیدار کرنا، متنبع کرنا، انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانا، یہی اصل موضوع ہے۔ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، اور قرآن مجید کا اصلی مضمون بھی یہی ہے۔ تو یہ پہلا ہی جملہ دیکھیے کیا ہے کہ الا یتقون، یعنی کیا ان کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ انہیں خبردار کر دیا جائے، انہیں متنبع کر دیا جائے؟ الا یتقون، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ یہ کیا وہ ڈریں گے نہیں، اس جملے میں جو مضمون مضمر ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اپنے طغیان اور سرکشی میں بڑھتے ہی جائیں گے۔ اس وقت تو انہوں نے تمرد اختیار کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم سے بھی بے نیاز ہے، انہوں نے اپنی خدائی کا ڈنکا بھی بجا رکھا ہے۔ ان کو جو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ایک بڑی سلطنت عطا ہوئی ہے، اس نے انہیں غرور میں بھی مبتلا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں جو حادثہ اخلاقی رکھا ہے اس کے حکم سے بھی اب وہ بے نیاز ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے طغیان اور سرکشی پیدا ہو گئی ہے، یعنی انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے وہ غفلت کی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی کمزوری وقتی طور پر غلبہ پا لیتی ہے، انسان اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی اس صورتحال سے نکلتا ہے تو اس میں ایک ندامت ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع چاہتا ہے۔ یہ سرکشی نہیں ہے۔ جب سرکشی پیدا ہو جائے، تمرد پیدا ہو جائے، یعنی ایک ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہو، تو پھر معاملہ قابل معافی نہیں رہتا۔ تو ارشاد ہوا کیا وہ ڈریں گے نہیں، یعنی اپنے طغیان اور سرکشی میں بڑھتے ہی جائیں گے اور خدا کے قہر و غضب سے ڈریں گے نہیں۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس اسلوب خطاب میں یہ جو ایک استفہامیہ اسلوب اختیار کیا، کیا وہ ڈریں گے نہیں، اس اسلوب خطاب میں حسرت، غصہ،
زجر و ملامت اور عذاب الہی کے قرب کی جو وعید ہے وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔ یعنی یہ الفاظ تو دو ہی ہیں، الا یتقون، لیکن اس میں یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں۔ حسرت بھی ہے کہ کیا انسان ایسے ہی اپنے آپ کو برباد کرتا رہے گا؟ غصہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، میری نعمتوں کو پا کر بھی تم ایسے ہی سرکش نکلے۔ زجر و ملامت بھی ہے، یعنی تمہیں اب بھی ہوش نہیں آیا، اب بھی اپنے آپ کو اسی طرح غفلت کے حوالے کیے رکھو گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز بھی مضمر ہے کہ پھر اگر اب بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اب بھی متنبہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اب بھی خبردار نہیں ہو رہے ہو، تو عذاب ہی کا انتظار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گویا اس جملے میں چھپی ہوئی ہیں۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، اس نے عرض کیا، یعنی موسیٰ نے عرض کیا علیہ السلام، اس نے عرض کیا انی اخاف ان یکذبون، پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یعنی میں اس قوم میں پیدا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ سرکشی کے جس مقام پر ہیں وہاں وہ منتظر نہیں بیٹھے ہوئے کہ کوئی خدا کا بندہ آئے، آ کر انہیں متنبہ کرے اور وہ بیدار ہو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور اپنے بارے میں بہت عاجزی کے ساتھ انہیں عرض کیا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک عام آدمی کی سی زندگی بسر کرتا رہا ہوں، میں نے نہ کبھی اپنے آپ کو کسی رہنما کی حیثیت سے دیکھا ہے، نہ کسی زعیم کی حیثیت سے، نہ کسی عالم فاضل کی حیثیت سے، میں تیرے ایک بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ اب بھی اپنے بچوں کو لے کر واپس جا رہا ہوں، اس میں اتنی بڑی ذمہ داری یہ تو میرے لیے تحمل کی چیز نہیں ہوگی، میں اس کی ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برا ہوں گا؟ تو میرا سینہ گھٹتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس اضطراب و تردد کی تعبیر ہے جو وہ ایک فرض شناس آدمی کی حیثیت سے اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے جو انہیں دیا جا رہا تھا۔ یعنی یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ مجھے جا کر لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہوں، یہ بتانا ہے کہ میرے ساتھ اس پروردگار نے کلام فرمایا ہے، پھر مجھے یہ بتانا ہے کہ اب ہدایت میری پیروی پر منحصر ہے، اور بتانا کن کو ہے؟ ایک باجبروت بادشاہ کو بتانا ہے، اس کو بتانا ہے جسے اس وقت کی روایات کے مطابق 7 خون معاف ہے۔ تو میرا سینہ گھٹتا ہے، یعنی یہ ذمہ داری مجھے بڑی بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ میں کوئی ایسا خطیب بھی نہیں ہوں کہ اپنی طلاقت لسانی سے ہر شخص کو متوجہ کر لوں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان سب بولتے ہیں، گونگے تو نہیں ہوتے، لیکن بولنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک بولنا ہے جو ہم اپنی ضروریات کے لیے بولتے ہیں، اور ایک بولنا وہ ہے جو بڑے خطیبوں کی زبان بنتی ہے، ادیبوں کی زبان بنتی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی صلاحیت جو اس طرح کے کسی منصب کے لیے چاہیے تھی وہ خطابت ہی تھی، یعنی آدمی اپنی بات کو رواں کہہ سکے، فصیح اسلوب میں کہہ سکے، بلاغت کے ساتھ اپنی بات پہنچا سکے، اپنی بات اس طرح کہے کہ وہ از دل خیزت بر دل ریزت بن جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے بعض لوگوں میں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تو اپنے اندر اس طرح کی بھی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ میری مدد کے لیے ہارون کو بھی رسالت بھیج دیں، فارسل الی ہارون۔ یہ ایک ہی جملے میں انہوں نے 2-3 باتیں اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے کہہ دیں۔ یہ جو فرمایا کہ میری زبان بھی رواں نہیں ہے، اس میں چونکہ بہت ہی بے معنی قسم کی روایتیں ہمارے ہاں عام ہو گئی ہیں، اس لیے اس کا صحیح مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی میں کوئی زبان آور خطیب بھی نہیں ہوں کہ اپنی بات مؤثر طریقے سے مخاطبین تک پہنچا سکوں۔ یہ نہایت خاک سارانہ انداز میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اس کا کسی جسمانی نقص سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہم سب بعض اوقات محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو کے ہمارا مدعا بیان کر دے جو زیادہ بہتر طریقے پر بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ علم کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے، زبان و بیان پر قدرت کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے، اور بات کی تاثیر کیا ہوگی اس کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان سب پہلوؤں کا لحاظ کر کے یہ بات کہی ہے، یہ کسی جسمانی نقص کا بیان نہیں ہے۔ وَيَزِيكُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون۔ تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ انہوں نے ان کو وزیرم من اہلی کی حیثیت سے مانگا تھا، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ میری جگہ ان کو بھیج دیں، میرے ساتھ ایک مددگار کی حیثیت سے، وزیر کی حیثیت سے۔ وزیر کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں جو ذمہ داری کے بوجھ میں شریک ہو جائے، اس بوجھ کو اٹھا لے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نہایت فصیح اللسان آدمی تھے۔ حضرت موسیٰ نے جس اعتماد کے ساتھ ان کا نام لیا ہے، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی وہ اس منصب کا اہل سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ غیر معمولی درخواست پیش کر دی۔ ان سے پہلے کسی نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ایک دوسرے نبی کو اس طرح اس کا ساتھی بنا دیا گیا ہو، یعنی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح کی درخواست کی ہو، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی اور کو اس طرح ساتھی بنا کر نبوت دی گئی ہو۔ بہرحال انہوں نے یہ درخواست کر دی۔ اس کو جب ان کے منصب کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے تفصیلی بیانات میں دیکھیں گے تو ایک مزید بات بھی واضح ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کی نوعیت بھی یک گونا نہیں ہے، 2 گونا ہے۔ ایک طرف ایک اجنبی قوم ہے، یعنی اگر قومی لحاظ سے دیکھیں، اگرچہ وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ اسرائیلی قوم نہیں ہے، وہ قبطی قوم ہے، اس کی وہاں حکومت ہے، اور فرعون کے پاس انہیں بھیجا جا رہا ہے جو انہی کا حکمران بھی ہے، ایک باجبروت بادشاہ بھی ہے۔ اس کے پاس جا کر انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، دعوت پیش کرنی ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ وہ جس منصب پر اپنے آپ کو فائز سمجھ کے خدا بنا بیٹھا ہے اس سے نیچے اترے، اور ایک بندے کی حیثیت سے جہانوں کے پروردگار کی پروردگاری کا اعتراف کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک یہ ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف ان کی اپنی قوم ہے، وہ قوم بھی لاکھوں کی تعداد میں ہے، ایک بڑی قوم ہے، پیغمبروں کی اولاد ہے، اس کی ایک غیر معمولی تاریخ ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، لیکن کیا اس وقت بھی اسی جگہ پر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی؟ یہ پیغمبر تو اس کی ابتدائی تشکیل ہی کے دور میں دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد عام تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کم و بیش 500 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 500 سال کے عرصے میں
قوموں میں کس طرح کا انحطاط اور زوال آ جاتا ہے، اس سے ہم خود اپنی تاریخ میں واقف ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تغیرات آئے وہ اب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اپنی قوم میں بھی جا کے گویا تجدید و احیاء کا کام کرنا تھا، اور پھر اس سے بڑی ذمہ داری ان کو یہ دی گئی تھی کہ اس قوم کے مصر میں رہنے کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ یہ میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ اب دنیا کی پیشوائی تمہاری ذریت کو دی جا رہی ہے۔ مختلف قوموں میں پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ، الگ الگ پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ، وہ اب بتدریج ہم ختم کر دیں گے۔ یہ تمہاری ذریت ہے جس کا اب قیامت تک کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے۔ ان کو ہم قومی حیثیت سے اب نبوت کے منصب پر فائز کریں گے، یہ بتا دیا گیا تھا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ امامت، یہ پیشوائی اب ابراہیم اور اولاد ابراہیمی کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا تھا کہ انہیں ان کے لیے جو علاقہ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا وہاں آباد کیا جائے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان کی ذمہ داری دوہری ذمہ داری ہے، یعنی اگر وہ ادھر مصروف ہیں تو ادھر بھی کچھ کام کرنے ہیں، اور ادھر مصروف ہیں تو ادھر بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اگر یہ مطالبہ کیا تو کچھ ایسا غلط نہیں کیا۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کے بعد ایک مزید بات کہی، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، یعنی انہوں نے مزید یہ عذر پیش کیا کہ مجھ سے ایک بڑا معاملہ بھی ہو گیا تھا، ابھی میں نے تمہید میں اس کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے پورا امکان تھا کہ وہ واپس جائیں تو دوبارہ مقدمہ کھل جائے اور ان کو پکڑ لیا جائے، اور پھر اس قتل کے معاملے میں تفتیش شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی کون سنے گا کہ وہ تو ایک قتل خطا تھا، میں نے جانتے بوجھتے کسی کو مار نہیں دیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ میرے ہی باطن کا احساس ہے، اس کو میں کیسے عدالت میں ثابت کروں گا؟ چنانچہ وہ مجھے قاتل قرار دے کر اندیشہ ہے قتل بھی کر دیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک قبطی ان کے ہاتھ سے نادانستہ قتل ہو گیا تھا، اور اس کے انتقام سے بچنے کے لیے وہ ملک چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے۔ آگے سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہے، یعنی اس کے بعد جو دو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، نمل اور قصص، اس میں زیادہ تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ یہ آخری جملے پر ہے، فرمایا ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسول بناتا ہے تو پھر اس کے خلاف اس طرح کا اقدام جب تک اس کا مشن پورا نہ ہو جائے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی کو رسالت مآب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ پھر حفاظت فرمائے گا، اس میں کوئی تردد اور اضطراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو ارشاد ہوا ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ۔ فاذهبا بآیاتنا، یہ گویا وہ تسلی اور اطمینان ہے، یا یہ وہ بدرکہ ہے جو پیغمبر کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیات کیا ہوں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے جیسی شخصیت رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی
بغیر تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ روح آواز پیغمبر معجزاست، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مائیت کا ظہور کرتے ہیں، یعنی ایسے آثار، ایسی آیات، ایسی نشانیاں ظاہر کر دیتے ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہے۔ تو یہ آیات کا لفظ مختلف پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ معجزات کے لیے، کسی جگہ اللہ تعالیٰ جو کلام اس پر نازل کرتے ہیں اس کے لیے، کسی جگہ اللہ کی مائیت کے ظہور کے واقعات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، مختلف صورتوں میں مختلف آیات۔ تو یہاں ان کو پہلے یہ تسلی دی کہ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اور اس کے بعد جو بڑی دل نواز تسلی ہے ایک ہی لفظ میں، مستمعون، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے، یعنی ہماری مائیت حاصل ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، اس وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ ہے تو ہوا کرے، مصر میں اس کا ڈنکا بجتا ہے تو اس کی ہمیں کیا پرواہ، تم جاؤ، تم جہانوں کے پروردگار کے نمائندے کی حیثیت سے جا رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی سنتے اور دیکھتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے ایک بڑے منصب پر فائز کر کے ایک بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ نہایت بلیغ فقرہ ہے۔ اس کے اجمال میں، یعنی ہے تو یہ ایک جملہ انا مستمعون، اس میں بھی ظاہر ہے کہ انا معکم کے بعد گویا مائیت کی وضاحت کر دی ہے، تو کہنے کو تو یہ اجمال ہے، لیکن اس میں جو تفصیل مضمر ہے اور اس سے جس سطوت و جلالت اور تحفظ و ضمانت کا اظہار ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا پروردگار، جہانوں کا بادشاہ اگر کہیں بیچتے وقت یہ کہے کہ انا معکم مستمعون، تو پھر اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر کیا لشکر چاہیے اور کیا ساتھی اور کیا ظہیر چاہیے؟ پھر وہی کافی ہے۔ تو اپنے بندوں کے لیے یہ اس کی غیر معمولی عنایت ہوتی ہے کہ نشانیاں بھی ہیں اور ساتھ یہ تسلی، یہ اطمینان بھی کہ ہم سنتے رہیں گے۔ تو ارشاد ہوا کہ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، سو دونوں، یعنی تم بھی، تمہارا بھائی ہارون بھی، بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں۔ یعنی یہاں تہاں سے اٹھ کے نہیں آ گئے، کوئی اپنا منصوبہ لے کر نہیں آ گئے، کوئی ہم نے مراقبہ کر کے خواب نہیں دیکھ لیا، ہم پروردگار عالم کے پیغامبر کی حیثیت سے آئے ہیں، اور اس سے کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، اور جا کر کیا کہو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ یہاں دعوت کے پہلو کو بیان نہیں کیا، دوسری جگہوں پر ہے کہ اسے جا کر دعوت دو، اسے بتاؤ کہ پروردگار عالم تم سے کیا چاہتا ہے، اور ساتھ یہ مطالبہ بھی اس کے سامنے رکھ دو کہ بنی اسرائیل یہاں رہ لیے اور اتنے عرصے تک تم لوگوں نے ان سے بیگار بھی لے لی، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، یعنی ہم یہاں سے اپنی قوم کو لے کر ہجرت کرنے والے ہیں، یہ ان کو جا کر بتا دو۔ اس کی وضاحت ہم اگلی نشست میں کریں گے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔